آسمان میں بجلی کیسے تڑپتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان اظہری کو۔ ایک آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے سورہ رعد میں۔ سورہ رعد جو ہے یہ 13ویں پارے میں آئی ہوئی سورہ ہے۔ اس سورہ کے متعلق یاد رکھ لیجئے، بڑی فضیلت والی سورہ ہے، اور جب کسی کے نزع کا وقت آ جائے اور روح نکلنے میں تکلیف بڑھ جاتی ہو تو فرمایا گیا کہ اس کے سرانے کے پاس سورہ رعد کی تلاوت کرے، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ یعنی نزع میں آسانی، سکرات کے وقت آسانی کے لیے سورہ رعد کی تلاوت سرانے کے پاس کی جاتی ہے۔ یہ 13ویں پارے میں موجود ہے۔ رعد کا مطلب ہے یعنی بجلی جو چمکتی ہے، یہ رعد ہے، کڑک جس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بجلیاں جو چمکتی ہیں اس کے متعلق کیا ہے؟ بارشوں کے موسم میں یا دیگر موسموں میں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی آسمان پر اتنی تیز چمک پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بہت سخت ہیبتناک آوازیں آتی ہیں، بھڑ 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 کی آوازیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے متعلق روایات میں ہے کہ فرشتے آسمانوں کو ہانکتے رہتے ہیں اپنے کوڑے سے، اور جب فرشتے کوڑا مارتے ہیں، بعض میں ہے کہ فرشتے جب کوڑا مارتے ہیں آسمان پر تو یہ بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے اور ان کے کوڑے کی آواز ہوتی ہے جو پوری دنیا سنتی، اس قدر ہیبتناک ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں وہی کوڑا قیامت کے دن مجرموں کو مارا جائے گا۔ اللہ آسمان کو جب مارا جاتا ہے تو اتنی تیز روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس سے آگ گر جائے تو نیچے جہاں گرے وہ سب جل کر خاک ہو جائے، اور آواز اتنی خطرناک کہ پورا علاقہ سن لیتا ہے۔ اللہ پھر قیامت کے دن جب فرشتے کوڑے لگائیں گے، وہی کوڑے ہیں، ہمارا جسم کیسے اس چیز کو اٹھا سکے گا، برداشت کیسے کر سکے گا؟ بہرحال ایک آیت ہے اس میں سورہ رعد میں، اس کی تلاوت کرنی چاہیے جب بھی بجلیاں گرجتی ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کڑک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے حمد کی، اور فرشتے خوف کھاتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ بجلیاں اللہ چھوڑ دیتا ہے جسے چاہے جا کر کے لگ جاتی ہیں۔ یعنی یہ کرنٹ جو چلتا ہے بجلی کوڑے مارنے کے بعد، یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں گرتی ہے اور جس کو چاہے وہ بجلیاں جلا کر خاک کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اس سورہ میں بیان فرمایا۔ اسی سورہ میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سچ کہا ہے، سوچنے سمجھنے اور بدلنے کی طاقت جب ختم ہو جاتی ہے آدمی کی، تب وہ زوال پذیر ہوتا ہے، گرنے لگتا ہے۔ جس کو یہ فکر ہے کہ مجھے بدلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دروازے اور کھولے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے میں متقی بن جاؤں، میں بیٹھ کر کے اللہ کا ولی بن جاؤں، میں کچھ کام نہ کروں اور مجھے ہر گناہ سے بچنے کی عادت ہو جانا چاہیے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ تمہیں شوگر سے بھی بچنا ہے اور بی پی سے بھی بچنا ہے، لیکن روز 1 کلو شکر بھی کھاتے ہو، 1 کلو نمک بھی کھاتے ہو، کیسے ہوگا؟ تمہارا خود کا عمل، تمہاری کوشش جب تک نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نہیں بدلیں گے ان کی حالتوں کو۔ اور جب تم بدلنا چاہو گے تو اللہ کیسے بدلتا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے، اگر تم ایک بالش بڑھ کر کے آؤ گے، اللہ فرماتا ہے 10 قدم بڑھ کر کے تجھے لے لے گا۔ اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر تجھے لے لے گی۔ تم چل کر کے آؤ گے تو اس کی رحمت دوڑ کر کے لے لے گی، لیکن شرط ہے کہ تم بدلنا چاہو۔ تم نے اگر جس دن یہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، اللہ کی طرف سے مزید دروازے کھولے جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا توبہ کرنے کے بعد بھی پھر وہی ہوتا ہے، چھوٹتا نہیں۔ مسئلہ توبہ کا یہ نہیں ہے کہ گال پہ تھپڑ مار لینا، توبہ کا یہ ہے عزم کرنا، پکا ارادہ کرنا، اور اللہ سے یوں عرض کرنا کہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بدلنا چاہے، جو بڑھنا چاہے تو اسے بدل دے گا، میں بدلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں مولا، اب تو رحمتیں بھیج۔ پھر دیکھو کیسے نہیں بدلتے، اللہ تمہیں توبہ پر دوام عطا کرے گا۔ پھر کبھی بھی قدم پھسلے گا، اللہ تمہارے لیے مدد نازل فرمائے گا۔ زندگی ہے، آخری سانس تک کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی رہتی ہے، قدم جب بھی پھسلے گا لیکن مولا تمہیں توبہ کی توفیق ضرور عطا کرے گا۔ اسی لیے کوشش پہلے خود کے بڑھنے کی ہو، خود کے بدلنے کی ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں اچانک کوئی ہوا نہیں آئے گی جو سب کو پرہیزگار بنا کے چلی جائے گی۔
ہمارے محلے میں کبھی ایسی بارش نہیں ہو جائے گی کہ اس بارش میں جتنے بھیگ جائیں گے سب اللہ کے ولی بن جائیں گے، نہیں، پرٹیکولر ہر ایک کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی انقلاب آتا ہے۔ بے شک ایک ایک آدمی بدلنے کی سوچے اور پھر دیکھیں انقلاب آتا ہے۔ ریولیوشن یوں ہی آتا ہے، لوگوں کی چینجنگ سے آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بدلتا ہے۔ آپ نے سنا ہے بشر حافی کے متعلق، بغداد میں شراب کا کام کرتے تھے، بے شک شراب کا کاروبار تھا۔ ایک بار انہوں نے ایک تحریر جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، وہ زمین پر کیچڑ میں گری ہوئی تحریر کو اٹھا کر چوم لیا اور گھر پہ لا کر اوپر رکھ دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور اس کے بعد اس زمانے میں موجود ایک بزرگ کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جاؤ بشر کو اللہ کا سلام پہنچاؤ، جبکہ وہ شراب کا اڈا چلاتے تھے۔ تو اس بزرگ نے یہ سوچا کہ میرا یہ وہم ہوگا، 3 دن مسلسل خواب دیکھا، اس کے بعد آ کر کے بشر سے کہا، اے بشر مجھے نہیں معلوم، لیکن مسلسل 3 راتوں سے میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے تجھے سلام پہنچانے کا حکم فرما رہے ہیں۔ بے تھے شک تو مسلمان سبحان لیکن بھٹکے ہوئے، راستہ چینج تھا۔ اسی وقت اپنے شراب خانے سے باہر نکلے، چیخ مار کر کی عرض کرنے لگے، مولا تو یقیناً رحیم و کریم ہے، ستار ہے، ایک بسم اللہ کے ٹکڑے کی میں نے عظمت کی اور تو رب العالمین مجھے سلام بھیجتا ہے، لیکن اتنا ہی نہیں کہ ایک سلام آیا اور پھر اس کے بعد اپنا دھندا چلتا رہا۔ بشر حافی نے عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ پلٹ کر کے میں اپنے اڈے کو دیکھوں گا نہیں۔ وہاں سے جو نکلے ننگے پیر نکلے اور زندگی بھر ننگے پیر ہی چلتے رہے، پھر چپل پہنے ہی نہیں، کیونکہ چپل چھوڑ کر کے باہر آئے تھے اس بزرگ سے ملنے کے لیے، اسی حالت میں نکل آئے۔ تو جب کسی کا پکا ارادہ ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھولے، اللہ اکبر، وہ بغداد کے قطبوں میں شمار ہوئے ہیں، سبحان اللہ قطب الاقطاب تھے، اللہ کے ولیوں میں تھے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا بغداد میں ایک کتے نے راستے پر پیشاب کیا ہے، پخانہ کیا شہر کے راستے پہ۔ اس بزرگ نے فرمایا جاؤ دیکھو آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ تو لوگ جا کر کے معلوم کیے تو صحیح میں اسی دن حضرت بشر حافی کا انتقال ہوا تھا۔ اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا کہ جب تک بشر حافی زندہ تھے پورے بغداد کے کسی راستے پر کوئی جانور پیشاب و پخانہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ننگے پیر چلا سبحان کرتے اللہ تھے۔ سبحان اللہ نے ہر راستے کو ان کے لیے پاک کر رکھا تھا۔ اللہ اللہ یہ ہے رحمت الہی، جب بدلنا چاہے بندہ مولا اس کے پیروں کو بھی چلنے کے لیے پاک راستے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا اہدنا الصراط المستقیم کا، کیا اللہ تو سیدھا راستہ دکھا نہیں چلا، کیونکہ اب میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آ گیا ہوں، نماز میں آیا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہی تو ہے، لیکن اب آگے اے مولا تو چلا۔ جس کی بھی یہ دعا قبول ہوئی مولا کریم اس کو آخری سانس تک ہدایت پر رکھے گا، چلائے گا۔ لیکن میرے عزیزو بنیاد یہی ہے، قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے تمہاری طرف سے شروعات ہو، پھر اللہ کریم کی طرف سے رحمتیں کھل جائیں گی۔ گھر میں بیٹھ کر کے صرف لوگ جو آسان نسخے چاہتے ہیں، واٹس ایپ میں دیکھو ابھی وظیفے بھرے ہوئے ہوں گے، ہر جگہ سے انسٹا میں واٹس ایپ میں اتنے وظیفے آتے ہیں جو اللہ کے ولی بنا دیں گے 2 گھنٹے کے اندر۔ یہ پڑھنے سے وہ ہو جائے گا، وہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، دوسروں کا مال کھاتے رہو اور وظیفے کرتے رہو، لوگوں کو ٹوپی ڈالتے رہو اور یہاں 100 وظیفے پڑھتے رہو، ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا۔ تمہارے اندر سے تبدیلی ہو، حرام کھا کر کے تم 1000 بار بھی پڑھتے رہو تو تمہاری زبان سے کوئی جملہ آسمان تک نہیں جائے گا۔ بے شک تمہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پھر دیکھو، آپ کو پتا ہے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، کچھ دے دیجئے۔ انہوں نے کہا جا باہر کوئی ڈھیلے پڑے ہوں تو لے آؤ۔ وہ 3 ڈھیلے لے آیا، آپ نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا، لے جا اس کو۔ اس نے دیکھا ڈھیلے دیے، لیکن باہر آ کر دیکھا تو وہ سونے کے تھے۔ اس کو لے جا کر کے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، کافی قیمت والے تھے اس وقت سونے کے ڈھیلے، لیکن محبوب الہی نے 3 بار قل اللہ احد ہی پڑھا تھا، بس صرف 3 بار قل اللہ احد کا سورہ پڑھ کر کے دم کر کے دے دیا تھا، لے گا جاؤ۔ اب اس نے بیٹیوں کی شادی تو کی، لیکن نسخہ تو ہاتھ میں آ گیا تھا نا، گھر میں بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا، بہت سارے پتھر اور اینٹ بھی لا کر کے بیٹھا اور رات میں قل اللہ احد پڑھنے لگ گئے۔ 3 بار تو چھوڑو، 100 بار ہو گئے، آنکھ کھول کھول کر کے دیکھتا تھا وہ ڈھیلا ڈھیلا ہی تھا، بدلتا ہی نہیں تھا۔ 1000 بار ہو گیا سورہ اخلاص، 1000 بار کے بعد بھی وہ ڈھیلے ویسے ہی رہے۔ وہ دوسرے دن اٹھ کر کے آیا، سوچا کہ پتہ نہیں اور کیا پڑھے تھے۔ پوچھا محبوب الہی سے کہ آپ کیا پڑھ کر کے مجھے دیے تھے؟ کہا 3 بار قل اللہ احد کا سورہ پڑھ کے دیا تھا۔ کہا میں 1000 بار پڑھا، ابھی بھی ڈھیلا ہی ہے۔ تب آپ نے فرمایا تھا تیری زبان اور ہے، میری زبان اور ہے۔ بے شک سبحان اللہ اللہ کریم
اس کے ان بندوں کی ہر بات کی لاج رکھتا ہے جو اس کے لیے بدل جاتے ہیں، اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہر چیزیں۔ یقیناً آج آپ کے لیے بھی بہت ساری ہیں دعائیں، آپ کی مستجاب ہوں گی، اللہ آپ کی زبان میں اثر عطا کرے گا۔ اس کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو، اس کے لیے کچھ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں چھوڑنا ہے۔ حرام چھوڑنا میں آپ کو بتاؤں یہ تو مسلمان کے لیے فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، پرہیزگار آدمی ہے، چوری نہیں کرتا، پرہیزگار آدمی ہے، جوا نہیں کھیلتا، پرہیزگار آدمی ہے۔ نہیں، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، چوری نہیں کرتا، پرہیزگار نہیں، مسلمان ہے بس، مسلمان ہے بس۔ شک کی چیزوں سے بھی بچتا ہے تب پرہیزگار ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے تو مسلمان ہے۔ مسلمان کے لیے اتنا تو کرنا ہی ہے۔ بے شک۔ جو شک والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے تب وہ اتقیاء میں ہے، پرہیزگاروں میں ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں خود کو بدلنے کی توفیق عطا۔ آمین۔